والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بزم سعید میں موجود قابل احترام سامعین اکرام، آج کی یہ نشست جس عنوان کے لیے منعقد کی گئی ہے وہ ہے طلب علم میں قربانیاں۔ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انفعنا ورفعنا بالقرآن العظیم وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت۔ خطبہ مسونہ کے بعد سورۃ المجادلہ کی مشہور ترین آیت 11 اس کا ایک جز آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ اس میں اللہ نے علم دین جن کے پاس ہے ان کے درجات کی بلندی کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ایمان اور علم ان دونوں کو بھی اللہ نے اکٹھا کیا ہے۔ سورہ عصر اس میں اس بات کا بیان ہے نقصان سے اور ایسے ہی گھاٹے سے وہی لوگ آزاد ہیں جن کے پاس ایمان ہے اور عمل صالح۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور یہ ترتیب قرآن کریم کی سورت کی ترتیب، اس کے بعد سورہ ہمزہ ہے اور اس کے بعد سورہ فیل ہے۔ سورہ ہمزہ میں اللہ نے مال اور مال والوں کی مذمت کی، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ اور سورہ فیل میں جسے اپنی طاقت پر غرور تھا، کبر تھا، اللہ نے اس کی طاقت کو بھی چکنا چور کر کے یہ بیان کیا کہ دنیا میں یا آخرت میں کامیابی کے لیے، برتری اور بہتری کے لیے انسان کا مال یا اس کا حسب و نسب اور اس کی طاقت یہ کافی نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہوگا جس کے پاس ایمان اور عمل صالح ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس حدیث میں علم کی فضیلت بیان کی، اس کے اخیر میں یہ جملہ ہے صحیح مسلم کے اندر 2699، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔ جو اپنے عمل سے نیچے ہو گیا، اب چاہے وہ نبی زادہ ہی کیوں نہ ہو، نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کا حسب و نسب اسے اللہ کے یہاں جنت نہیں دلا سکتا۔ حضرت نوح کے فرزند کے ساتھ ہوا ہی۔ سورۃ العصر میں اللہ نے ایمان اور عمل صالح کو کامیابی کی چابی قرار دیا، اور اس کے بعد کی صورت میں یہ بتلایا کہ محض اگر کوئی مال کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے مال دے دیا میں کامیاب ہو گیا، تو مال والوں کی مذمت کی۔ اور کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں طاقت دے دی، میں صاحب لشکر بنا دیا گیا، اس لیے میں سرخرو ہوں، میں کامیاب ہوں، تو اللہ نے جو کامیابی
طاقت کے نشے میں چور ہونے کو سمجھتے ہیں، ان کے تعلق سے بھی اصحاب فیل والوں کا قصہ بیان کر کے عبرت اور نصیحت کا سبق سنا دیا۔ اس لیے میزان اور مقیاس کامیابی کا ایمان اور عمل صالح ہے۔ ایمان اور عمل صالح انسان کے پاس اسی صورت میں ہوگا جب علم نافع اس کے پاس ہوگا۔ اگر علم نافع نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں ہے اور عمل صالح بھی نہیں ہے۔ اسی کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم میں اللہ نے چند آیات میں ایمان اور علم دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا۔ ایمان کے لیے علم لازم ہے، جیسا کہ یہ آیت ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ایمان والوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ ایمان والوں کے درجات بلند کرے گا، والذین اوتوا العلم، ایمان والوں میں سے جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات اللہ بلند کرے گا۔ اور علم سے مراد وضاحت کر دی جائے، ہم بار بار سنتے رہتے ہیں علم کیا ہے۔ جامع بیان العلم وفضلہ بہت مشہور تالیف ہے امام ابن عبد البر کی، اس میں انہوں نے یہ تعریف کی ہے اور یہ سب سے زیادہ جامع تعریف ہے۔ العلم ما قالہ اللہ ورسولہ والصحابہ، علم جو اللہ نے فرمایا، جو رسول اللہ نے بیان کیا اور جو صحابہ اکرام نے بتلایا۔ اللہ کے فرمان اور رسول اللہ کے بیان اور صحابہ اکرام کا فرمان، یہ علم ہے۔ اسی لیے امام شافعی کی طرف یہ اشعار منسوب کیے گئے ہیں، کل العلوم سوى القرآن مشغلہ الا علم الحدیث وعلم فقہ الدین، العلم ما كان فيه حدثنا وكل ما سوى ذلك وسواس الشیاطین۔ قرآن کریم کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں یہ انسان کو مشغول کر سکتے ہیں، یہ زیادہ فائدہ نہیں دیں گے، ہو سکتا ہے دنیاوی فائدہ ہو جائے۔ حقیقت میں جو علم ہے وہ ہے رسول اللہ کی حدیث کا علم، اور اسی طریقے سے دین کی سمجھ، دین کی فہم اور دین کی فراست، یہ علم۔ 71 نمبر کی مشہور حدیث صحیح بخاری میں ہے، حضرت معاویہ جس حدیث کے راوی ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو دین کی سمجھ، دین کا علم، دین کی فقہ عنایت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی بھلائی جس کے ساتھ منسلک ہے اس کو اللہ اپنے دین کی فہم دیتا ہے، دین کی سمجھ دیتا ہے اور دین کا علم دیتا ہے۔ اسی لیے صحابہ میں یا سلف صالحین میں علم نام ہوتا تھا ما قال فیہ یا ما کان فیہ حدثنا، جس علم میں یہ بیان کیا جائے کہ کہنے والا سنتا کس سے ہے یا سنا کس سے ہے۔ اسی لیے امام مسلم نے یہ اثر بھی نقل کیے ہیں مقدمہ مسلم کے اندر، صحابہ کے زمانے میں ہی محمد ابن سیرین یہ اثبت الناس فی التابعین ہیں، یا کبار التابعین میں سر فہرست ان کا نام ہے، سب سے پہلے تابعین میں یہ شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے ہی کہا کہ جب کوئی شخص اللہ یا رسول اللہ کی حدیث بیان کرتا تو ہم کہتے سموا لنا رجالکم، نام بتاؤ آپ نے کس سے سنا، کہاں سے سنا، کس سے حاصل کیا، بیان کرنے والا کون ہے۔ فینظر الی اہل السنہ فیؤخذ حدیثہم، اگر وہ بیان کرنے والا نام بتلاتا اہل السنہ والجماعہ سے اس کے استاد یا معلم ہوتے تو اس کی کہی گئی بات لی جاتی، اور اگر اس نے بدعتیوں سے سنا ہے
یا ایسوں سے سنا ہے جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، تو پھر اس کی بات صحیح بھی ہو درست بھی ہو اس کی بات نہیں لی جاتی تھی۔ اسی لیے امام شافعی نے جو کہا العلم ما کان فیہ حدثنا، علم یہ ہے کہ جس میں انسان بیان کرے کہ اس کا استاذ کون ہے، اس نے یہ علم کس سے سیکھا ہے۔ اسی لیے آج کل چند باتیں کچھ لوگ پڑھ کر کے اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں یا ایسے ہی دین کے مسائل بیان کرتے ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کبار علماء سے، علماء ربانی سے علم نہیں لیا جائے گا، اور جو علم کے اعتبار سے پختہ ہے ہی نہیں، جن کے یہاں شکوک ہے شبہات ہے، انہوں نے کہاں سے پڑھا کہاں سے سیکھا پتہ ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا۔ 695 سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے علم حاصل کیا جائے گا چھوٹے لوگوں سے، اور اصاغر کا محدثین نے معنی بیان کیا کہ یہ چھوٹے لوگوں سے مراد جن کا عقیدہ درست نہیں، جن کا قرآن پڑھنا احادیث رسول پڑھنا درست نہیں ہے، ان کو نہیں آتا قرآن پڑھنا صحیح سے، ان کو نہیں آتا احادیث پڑھنا۔ اس لیے ایسے لوگوں سے جب علم لیا جائے گا تو اس وقت ہوگا کیا، یہ بھی رسول اللہ کی پیشین گوئی ہے۔ 111 الترغیب و ترغیب میں ایک حدیث منقول ہے، ایسا فتنہ اس وقت قائم ہو جائے گا جس میں چھوٹا شخص جلد بڑا شمار کیا جائے گا، یربو فیہ الصغیر، ابھی وہ بچہ ہی ہے لیکن فتنے کی زد میں اتنا آ گیا ہے کہ انسان اس کے اندر جو فتنہ آیا ہے اس کی وجہ سے وہ کہے گا کہ ہم اسے بچہ سمجھ رہے تھے لیکن یہ تو فتنے کا شکار ہو گیا ہے۔ آج بے حیائی دیکھ لیجئے کس قدر عروج پہ ہے، جب موبائل جیسے آلات بچوں کے ہاتھ میں دے دیے گئے تو اخلاقی بحران بچوں کے اندر کس قدر آ چکا ہے۔ وہ لوگ وہ برے اخلاق کی صفات اختیار کر چکے ہیں جو کہ ان کے والدین کو بھی ان کے تعلق سے یقین نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بچے ہیں لیکن اخلاقی بحران اور اخلاقی فقدان بہت زیادہ ہے۔ تو رسول اللہ نے جب اس فتنے کا ذکر کیا، صحابہ نے پوچھا متی ذالک یا رسول اللہ، یہ سارے فتنے ہوں گے کب؟ اللہ کے نبی نے کہا اذا ذہبت علماؤکم، جب علماء ربانی دنیا سے اٹھتے جائیں گے، علم اٹھتا جائے گا تب اس طرح کے فتنے بڑھتے جائیں گے۔ آپ اگر صحیح بخاری پڑھیں، پورا کتاب العلم ایک چیپٹر ہے، امام بخاری نے تبویب کر کے باب باندھ کر کے بھی بہت سے مسائل بیان کیے، احادیث بھی چنندہ نقل کی۔ 81 نمبر پر ایک حدیث نقل کی ہے جس میں قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی ہی نشانی ہے ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھے گا؟ کیا اللہ قرآن کو اٹھا لے گا، سنت رسول کو اٹھا لے گا؟ آج کل تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے کہ اگر انسان پورے ذخیرے شریعت کو ایک جگہ اکٹھا کرنا چاہے تو آرام سے کر سکتا ہے، PDF کی شکل میں۔ بہت آسان ہے نا علمی ذخائر کو محفوظ کرنا، علمی ذخائر کو اکٹھا کرنا۔ پھر علم جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی اٹھتا جائے گا۔ تو یہ علم اٹھے گا کیسے، وہ بھی واضح کیا۔ امام بخاری نے یہ حدیث بھی نقل کی، 100 نمبر سے یہ حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق في الأرض عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا إذا سئلوا أفتوا بغير علم ضلوا وأضلوا۔ رب العالمین علم کو اٹھائے گا لوگوں سے یا چھینے گا، کس طریقے سے؟ علماء ربانی کو دنیا سے اٹھا کر کے یہ علم لوگوں سے چھینا جائے گا۔ جب علماء چلے جائیں گے مسندیں باقی ہوں گی، ان کی کرسیاں باقی ہوگی، تو ان مسندوں پر علماء کی
جو حال فائز کر دیے جائیں گے. اذا سئلوا جب جاہلوں سے سوال کیا جائے گا, افتوا بغیر علم بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے, ضلوا واضلوا گمراہ تو خود رہے ہی ہوں گے اور عوام الناس کو بھی وہ گمراہ کریں گے. تو علم جب اٹھے گا, دیکھیے اس حدیث میں ہے ان یرفع العلم, قیامت کی نشانیوں میں سے علم اٹھایا جائے گا. علم اٹھانے کے بعد ہی بیان کیا گیا یشرب الخمر, شراب پینا عام ہو جائے گا. ویظہر الزنا, زنا بھی عام ہو جائے گا. ویکثر الجہل, جہالت عروج پہ ہو جائے گی. یعنی علم اٹھنے کے بعد صرف احادیث میں برائیوں کے پھیلنے کا تذکرہ ہے. ہم اور آپ بھی دین پر مستقیم ایک ہی صورت میں رہ سکتے ہیں, دین پر قائم ایک ہی شکل میں رہ سکتے ہیں جب تک ہم علم جو قرآن اور حدیث کا ہے, قال اللہ قال الرسول قال الصحابہ ہے, یہ حاصل کرتے رہیں گے تو استقامت اللہ کی طرف سے دیے جائیں گے, دین پر قائم رہیں گے. اگر ہم نے علم سے بیزاری, علم سے دوری اختیار کی تو پھر فتنوں کی زد میں ہمیں آنے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگین فتنوں کا جب تذکرہ کیا تو صحابی حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں, 2739 سلسلے صحیحہ کی حدیث ہے, جب کوئی فتنہ ذکر کیا گیا پوچھا گیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی اس سے بچنے کا ذریعہ بھی بتائیے, کیسے بچا جائے. تو سارے فتنوں سے بچنے کا ایک حل رسول اللہ نے بتلایا, تعلم کتاب اللہ واتبع ما فیہ. اے حذیفہ اگر فتنوں کی سنگینی سے بچنا چاہتے ہو, یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے, تمہارے ایمان کی حفاظت کرے, تو تمہیں اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنی ہوگی. یہ جزا من جنس العمل ہے. 2516 رسول اللہ نے تعلیم دی اپنے بھائی کو, اور ہم اور آپ کو بھی یہ سبق دیا کہ ہم اپنے آپ کو بھی یہ تعلیم دیں, اپنے بچوں کو بھی اس طرح کی تعلیم دیں. جیسا کہ جامع ترمذی کے اندر علماء آج بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہر بچے کو یاد ہونی چاہیے, یہ حدیث ہر بچے کو حفظ ہونی چاہیے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے بیان کی تھی. انی اعلمک کلمات, یا غلام میں تمہیں چند باتیں سکھلانا چاہتا ہوں. دیکھیے تعلیم کا یہاں پر تذکرہ ہے. تعلیم ہوگی تبھی دین کے اوپر اقامت ہوگی, دین کے اوپر استقامت ہوگی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگنا, مدد مانگنی ہو اللہ سے مانگنا. اس کے بعد آپ نے کیا کہا, احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اے عبداللہ ابن عباس آپ اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے, اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت کرے گا. ہم اور آپ دین کی حفاظت کیسے کر سکیں گے, جب تک دین کو ہم سیکھتے رہیں گے. جو دین سیکھے گا وہ دین کے مطابق چلے گا, جو دین نہیں سیکھتا ہے وہ دین کے مطابق عمل کرتے ہوئے بھی گمراہ کیا جائے گا. آج آپ دیکھ لیں عمل کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. اسی لیے امام بخاری نے کتاب العلم میں جو ایک باب کی تبویب کی ہے, اگر صحیح بخاری میں صرف یہی ایک باب ہونا تو صحیح بخاری کا اپنا مقام ساری دوسری احادیث کی کتابوں پر مسلم ہے. یہ علماء نے کہا, جیسا کہ سورہ عصر کے تعلق سے بیان کیا گیا, امام شافعی کی طرف یا دوسرے علماء کی طرف یہ نسبت ہے کہ سورہ عصر قرآن کریم کی واحد صورت نازل کی جاتی تو لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ کافی رہتی. قرآن کریم کی ایک ہی صورت, سورۃ العصر. تو امام بخاری کا یہ ایک باب صحیح بخاری میں کتاب العلم میں ہوتا, بخاری کی منزلت, بخاری کی عظمت جو دوسری کتابوں پر ہے وہ مسلم رہتی. کون سا باب, باب العلم یا باب العلم قبل القول والعمل. کچھ بھی کہنے سے, کچھ بھی کرنے سے پہلے علم حاصل کرنے کا باب. آپ کچھ بھی بولنا چاہتے ہیں, بولنے سے پہلے آپ
تولیے کہ یہ بولنا آپ کے ایمان کے موافق ہے یا آپ کے ایمان کے مخالف ہے۔ کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، کرنے سے پہلے آپ یہ جج کیجئے یا احتساب کیجئے کہ یہ کرنا آپ کے ایمان کا حصہ ہے یا یہ کرنا آپ کے ایمان کے خلاف ہے۔ دیکھیے، قول کی بغیر علم کے وعیدیں آپ دیکھیں۔ ایک انسان جب لا علمی میں بولتا ہے، خاموش نہیں رہتا، تو پھر اس کا یہ لا علمی میں بولنا اس کو کہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ حدیث ہم نے سنی ہے، لیکن علم کی فضیلت میں سننا ضروری ہے کہ ہم فتنوں کے زمانے میں دین کے اوپر باقی رہ سکتے ہیں جب تک ہم علم حاصل کرتے رہیں گے۔ اگر علم نہیں حاصل کریں گے تو ایک بات بھی شیطان ہماری زبان سے ایسی نکلوا دے گا جو ہماری اتنی بڑی تباہی کا باعث بن جائے گی۔ اگر انسان بغیر علم کے بولتا ہے یا بکتے رہتا ہے تو وہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ یہ حدیث ہے 2314 ابواب الزہد کی جامع ترمذی کے، ان العبد لیتکلم بکلمہ لا یبالی بها حتی یہوی فی النار 70 خریفہ۔ ایک ہی کلمہ بندہ بولتا ہے، اس کو یہ احساس بھی نہیں رہتا کہ اس کی زبان سے کیا نکل گیا۔ اور واقعی ایک مذمت اور بھی ہے جو کہ ابن حبان کی حدیث ہے 280 نمبر کی، کہ بندہ ایک کلمہ بولتا ہے، اس کو گمان بھی نہیں رہتا کہ اس کی زبان سے کیا نکل گیا، دنیا میں ہی اللہ قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی اس کے اوپر مسلط کر دیتا۔ قیامت تک کے لیے دنیا میں ہی اس کے اوپر اللہ اپنا غیظ و غضب مسلط کر دیتا ہے، ایک جملہ نادانی سے زبان سے نکالنے کی وجہ سے۔ اور جو پہلے حدیث پڑھی گئی اس میں یہ ہے، دنیا چھوڑیے، دنیا کے بعد وہی ایک کلمہ جو بغیر علم کے اس کی زبان سے نکلا 70 سال تک کے لیے دوزخ میں جانے کا موجب ہو جاتا ہے۔ وہ ایک کلمہ اس کو دوزخ کی تہائی میں یا دوزخ کی گہرائی میں 70 سال تک کی مسافت تک کے لیے لے جائے گا۔ اب یہ حدیث پوری طرح دوسری حدیث کے ساتھ متصل ہے۔ کون سی دوسری حدیث؟ اللہ کے نبی کے ساتھ مجمع بیٹھا ہوا تھا، 2844 صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اذ سمعنا وجبہ، ایک بڑی سی آواز ہم نے سنی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اتدرون ما ھذا، جانتے ہو یہ آواز کس کی ہے؟ صحابہ نے ادباً وہی عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا ھذا حجر رمی فی النار منذ 70 خریفہ، یہ اس پتھر کی آواز ہے جسے اللہ نے 70 سال پہلے جہنم میں گرایا تھا۔ 70 سال کا لمبا عرصہ طے کرنے کے بعد یہ پتھر جہنم کی گہرائی میں پہنچا۔ جہنم اتنی گہری ہے، یہ ایک کلمہ جو بغیر علم کے انسان بک دیتا ہے، بول دیتا ہے کسی کے بھی خلاف، اسے 70 سال تک کے لیے جہنم کی گہرائی میں لے جا سکتا ہے۔ یعنی سب سے نیچے اس کا حشر ہوگا، سب سے نیچے اس ایک کلمے کی وجہ سے جو بغیر علم کے اس نے نکالا ہے جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ نے بھی ایسی کچھ باتیں بیان کی تھی جب ممبر سے آپ نے ایک بار نصیحت کی 353 سے کہ یہ سب حدیثیں ہیں، بالکل شروع میں مقدمہ ابن ماجہ میں ایاکم وکثرۃ الحدیث عنی، لوگو میرے نام سے حدیثیں بیان کرنے سے پرہیز کرنا۔ آج کتنے لوگ ہیں علم سے جڑے ہوئے ہیں لیکن اصول انہوں نے بدل دیے، عمل سے جڑے ہوئے ہیں لیکن قاعدے قواعد اصول بدل دیے۔ کیسے؟ دین کے اصول صحابہ نے جیسے دین پھیلایا ویسے ہی ہم کو پھیلانا ہے، صحابہ نے جیسے دین سمجھا ویسے ہی ہم کو سمجھنا ہے۔ قرآن کی جو تفسیر صحابہ نے سیکھی رسول اللہ سے، ہم کو وہی تفسیر کرنی ہے، یہ اصول ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دین پھیلانے والے یا جذبہ رکھنے والے دنیا میں کم ہیں، یا علم سے جڑنے والے، علم کی عظمت قدر و منزلت بیان کرنے والے دنیا میں کم ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ علم سے بھی جڑے ہوئے ہیں، عمل سے بھی جڑے ہوئے ہیں، لیکن من مانی طریقے سے۔ ضوابط ان کے ہیں، قواعد ان کے ہیں، اصول ان کے ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں۔ اس لیے
انسان آج رسول اللہ کا نام لے کر کے جھوٹ بولتا ہے اور کہتا بھی ہے کہ یہ جھوٹی حدیثیں ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈرائیں، وعیدیں سنائیں اور یہ گناہ سے چھوڑیں، یہ اپنے آپ کو گناہ سے باز رکھیں۔ یا پھر ثواب گڑھتے ہوئے بھی وہ رسول اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول کر کے کسی بھی عمل کا ثواب بیان کرتا ہے۔ وہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے بنایا ہے اور یہ ثواب کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، اس لیے اتنا ثواب بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ لوگ جو عمل میں پیچھے ہیں یہ عمل میں آگے آ جائیں، جو عمل نہیں کرنے والے ہیں وہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ جبکہ رسول اللہ نے کہا جس نے میرا نام لے کر کے ایک بھی بات بیان کی جو میں نے نہیں کہی، من تقول علی ما لم اقل، ایک قول کہا جو میں نے نہیں کہا میرا نام لے کر کے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، بغیر علم سے کہا گیا اس کا ایک مقولہ بھی، ایک بات بھی، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، دوزخ میں اس کو ضرور لے کر کے جائے گی۔ تو بغیر علم کے انسان بولتا ہے تو بولنے کا یہ حشر ہے۔ عمل آپ کو دیکھنا ہے بغیر علم کے۔ خوارج کے تعلق سے رسول اللہ نے ایک حدیث یہ بیان کی، اس کو سنیے 5058۔ آج بھی آپ کو بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کے یہاں جوش، جذبہ، حوصلہ یا ایسے ہی عمل کرنے کا شوق بہت ہے اور عمل کرنے میں وہ جد و جہد بھی بہت کرتے ہیں، لیکن صحیح سمت کیا ان کے پاس علم ہے؟ باتیں ادھر ادھر جائے گی۔ ہمیں کہا گیا دو لوگوں کی مشابہت کبھی مت کرنا، ہے نا حدیثوں میں، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں 2641 جیسا کہ جامع ترمذی میں، یا ایسے ہی 7320 صحیح بخاری میں، لَتَتَّبِعُنَّ سُنُنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، اور کہیں ہیں حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ دو لوگوں کی مشابہت اس امت کے افراد کریں گے، اور کیسے؟ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کہ ایک پیر میں اس نے بلیک جوتا پہنا ہو، دوسرے پیر میں وائٹ پہنا ہو؟ ایک کی سائز چھوٹی ہو، دوسرے کی سائز بڑی ہو، دو جوتے جو دو پیر میں آتے ہیں وہ بالکل کلر میں بھی یکساں ہیں، سائز میں بھی یکساں ہیں۔ رسول اللہ نے یہ مثال دی، حکیم الامہ ہیں آپ۔ میری امت کے کچھ افراد مشابہت اختیار کریں گے یہود کی اور عیسائی کی۔ کیسے؟ جیسے دو جوتے آپس میں ایک جیسے ہوتے۔ آپ نے یہ دو نام لیے، یہودیوں کی خصلت یا ان کی خامی کیا بیان کی گئی؟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ، علم ہے ان کے پاس لیکن جتنا جانتے عمل نہیں کرتے۔ عیسائیوں کے تعلق سے جو خامی بیان کی گئی ہے، وَهُمْ يَعْمَلُونَ بِغَيْرِ يَعْلَمُونَ، وہ عمل تو کرتے ہیں، ان کے یہاں عمل کا جذبہ بہت زیادہ ہے، لیکن کیا علم کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ تو ایک امت کا ایسا طبقہ یا سب سے پہلا روئے زمین کا بڑا فتنہ، وہ بھی عمل کر رہا تھا، اس کے یہاں پہ بھی عمل کا جذبہ بہت زیادہ تھا لیکن علم نہیں تھا۔ اسی لیے 5058 صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، رسول اللہ نے کہا کچھ قوم ایسی آئے گی تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم وعملکم مع عملہم، اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے تم حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، اور اپنے عمل کو ان کے عمل کے سامنے حقیر سمجھو گے۔ یہ خوارج کی مثال ہے، اور اسی کی پہلی حدیث میں یہ بیان بھی ہے، سیکون فی آخر الزمان اقوام، جو 5057 نمبر کی صحیح بخاری کی ہیں، احداث الاسنان سفہاء الاحلام، جن کے پاس عقل نہیں ہوگی، فہم نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہوگا۔ جب علم ہی نہیں ہے تو کتاب و سنت کی فہم و فراست کیسے ملے گی؟ بغیر علم کے یہ لوگ عمل کریں گے، اور ان کا عمل اتنا زیادہ ہوگا کہ اے صحابہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر سمجھو گے،
اپنی نیکیوں کو ان کی نیکیوں کے سامنے، یعنی نیک اعمال کے سامنے جو بظاہر ہے حقیر سمجھو گے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ دین سے ویسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ اتنا عمل ہونے کے باوجود، اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے اعمال، اور دین سے نکلے ہوئے ہیں، کیوں؟ یہ مسلمانوں کے خون کو حلال کر لیں گے۔ اور علامہ ابن قیم نے اور دوسرے علماء نے کہا خوارج کبھی بھی اتنے بڑے فتنے میں گرفتار نہ ہوتے اگر وہ اپنا علم سے وابستگی یا اپنا رشتہ علم سے جوڑتے، علم حاصل کرتے تو اتنے بڑے فتنے میں کبھی گرفتار نہ ہوتے، اور ان کی جتنی مذمت آئی ہے یہ مذمت ان کی کبھی نہ ہوتی۔ صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے محنت تو بہت زیادہ کی، عبادتیں بہت زیادہ کی، لیکن کس فائدے کی؟ صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے خون کو انہوں نے حلال کیا، حاکم وقت کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا اور مسلمانوں کا خون بے تحاشا طریقے سے بہایا۔ اس لیے ان کی ساری کاوشیں، کوششیں صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے برباد کر دی، اور یہ دین سے ویسے نکل گئے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اتنی قربانیاں صحابہ اکرام نے علم حاصل کرنے کے لیے دی ہے۔ ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے 2682 نمبر کی، جامع ترمذی کی ہے، دیکھیے اس میں اس بات کا بیان ہے قدیم رجل من المدینۃ الی دمشق۔ قیس ابن کثیر کہتے ہیں کہ ایک آدمی مدینے سے پیدل آیا دمشق۔ اگر آج بھی آپ فلائی کر کے مدینہ ایئرپورٹ سے دمشق جائیں تو تقریباً 1.5 یا 2 گھنٹے فلائی کے ہیں، اور جو فضائی کلومیٹر ہے وہ بتلائے گئے ہیں جو 1000 سے زیادہ۔ یہ تو آج کے وقت میں، اس زمانے میں جنگلی سنگلاخ، بیابان، صحرا، وادیوں کے جو راستے تھے ان راستوں سے گزر کر کے پیدل جانا یہ اپنے آپ میں کتنا بڑا جہاد ہے۔ ایک انسان مدینے سے دمشق ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیدل آیا، اور جب وہ ان کے پاس پہنچے تو پوچھا گیا اما قدمت لتجارہ اما قدمت یا اخی لحاجہ، تم مدینے سے یہاں پیدل کس لیے آئے؟ تمہارا کوئی دنیاوی مقصد ہے یا تجارت کے لیے آئے؟ وہ کہتے ہیں بلغنی انک تحدث هذا الحدیث من رسول اللہ، علم کی فضیلت میں مجھے یہ بات معلوم ہوئی مدینے میں کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے اور آپ رسول اللہ کا نام لے کر کے وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ ما جیت الا فی طلب هذا الحدیث، میں اسی حدیث کو آپ سے سننے کے لیے مدینے سے پیدل دمشق آپ کے پاس آیا ہوں۔ ہم اور آپ کتنا پیدل چل سکتے ہیں، کتنی دور جا سکتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے؟ یہ جو گئے ہیں ان کے تعلق سے ہے کہ یہ صحابی ہیں، صحابی ویسے ہی جنتی ہیں، لیکن وہ جنتی ایسے ہوئے بھی نہیں نا۔ آج ہم اور آپ یہیں رہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں اور وہ اس طرح کی محفلوں میں کتنی حاضری دیتے ہیں۔ لوگ دنیاوی معمولی سی ضرورت کو بھی اس طرح کی محفل کی حاضری پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ہم دنیا میں کس لیے پیدا کیے گئے؟ کیا وہ دنیاوی حاجتیں جس میں ہم اپنا وقت صرف کر رہے ہیں عذاب قبر سے ہمیں بچا لیں گے، میدان محشر کی ذلت سے ہمیں بچا لیں گے، یا پھر جنت ہمیں دلا دیں گے؟ اس طرح کی محفل کی حاضری ایک شخص بصرہ سے جو غالباً نام بھی صفوان بن عسال، حدیث کے اندر بیان ہوا 71 نمبر کی ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں مسافر رہتا ہوں، لم ازل اسافر، برابر میں سفر کرتا ہوں، مجھے مسح کے تعلق سے آپ سے حدیث حاصل کرنی ہے، اور میں دور دراز سے آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے نبی کے پاس۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرحبا بطالب العلم، آپ کا استقبال ہے، آپ دور دراز سے آئے ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، اور آپ نے فوراً اسی وقت فضیلت بیان کی۔ کیا دنیاوی حاجت کے لیے جو ہم ذلیل ہوتے ہیں یا قربانیاں دیتے ہیں اس کی اتنی فضیلت ہو سکتی ہے؟ آپ نے کہا ان الملائکہ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں طالب علم جس عمل کے لیے آیا ہے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک دو نہیں، کتنے فرشتے اس حدیث میں، وہ پوری صفت ہے۔ یرکب بعضهم بعضا حتی یذهبوا به الی السماء الدنیا، زمین سے لے کر کے آسمان کی بلندی تک ایک فرشتے پہ دوسرا فرشتہ، دوسرے فرشتے پہ تیسرا فرشتہ، یرکب بعضهم بعضا، ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہوئے، قطار لگاتے ہوئے، اتنے زیادہ فرشتے اس ایک آدمی کا استقبال کر رہے ہیں جو رسول اللہ کے پاس حدیث سیکھنے آیا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا ہنر، ایسا فن جسے سیکھنے کے لیے ہم کو یہ فضیلت دی جائے؟ اگر کسی ہنر یا فن پر ایک آدمی بھی جس کا منصب دنیا میں بڑا ہے، چاہے حاکم ہو، سلطان ہو، وہ صرف کھڑا ہو جائے نا تو آدمی سوچے گا کہ یہ میری سب سے زیادہ کامیابی ہے، یہ میرے لیے سب سے زیادہ باعث فخر مقام مرتبہ ہے۔ یہاں ایک فرشتہ بھی نہیں ہے، اتنے فرشتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ان کی تعداد کو، زمین سے لے کر کے آسمان دنیا تک قطار در قطار اس شخص کی عظمت کے لیے، فضیلت کے لیے، اس کی عزت کے لیے، قدر و منزلت کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ ہے حدیث رسول سیکھنے کا مقام مرتبہ۔ ایسی محفل میں ہم اور آپ اگر حاضری نہیں دیتے ہیں تو کتنے مقام سے یا کتنی قدر و منزلت سے ہم محروم ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ آدمی جو مدینے سے دمشق گیا، حضرت ابو الدرداء کے پاس، انہوں نے کہا کہ آپ حدیث بیان کرتے ہیں، یہ مجھے بات پہنچی ہے، پھر حدیث بیان کی گئی، طالب علم کا مقام بیان کیا گیا۔ پہلے وہی حدیث جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوئی کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا علم سیکھنے کے لیے انسان سفر کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے، زمینوں میں جتنے لوگ ہیں، جتنی بھی مخلوق، وہ سب کے سب ایسے خوش نصیب کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں۔ دنیا کا کون سا ایسا کام ہے جسے کرنے پر پورے آسمان کی مخلوق، پورے زمین کی خلائق ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے، دعائے رحمت کرے؟ اگر فرشتوں جیسی مستجاب دعوات مخلوق ہمارے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتی ہیں تو کیا یہ شرف نہیں ہے؟ یہ علم دین کا مقام ہے جو شاید کسی بھی عبادت کا مقام اور رتبہ نہیں۔ ایسے ہی تاکید کے طور پہ کہا حتی النملہ فی جوہریہا، چونٹیاں بھی جو دیکھی نہیں جا سکتی صحیح طریقے سے، بلوں میں وہ دعائیں مغفرت کر رہی ہیں۔ اب جب زمین اور آسمان کا تذکرہ ہوا تو سمندر چھوٹ گیا، حتی الحیتان فی البحر، سمندر میں جتنی مچھلیاں ہیں وہ مچھلیاں بھی ایسے شخص کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کا علم حاصل کرتا ہے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتی ہیں۔ اور رسول اللہ آگے کہہ رہے ہیں یہ مقام ہے، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ۔ اگر دنیاوی وراثت ہو، ہم اور آپ کے سماج میں دنیاوی وراثت تقسیم ہوتی ہے، کیا کبھی کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے میری وراثت نہیں چاہیے؟ آج کل حالت یہ ہے کہ کتنے بھائی ہیں جو بہنوں کی وراثت ڈکارے ہوئے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں۔ دنیاوی وراثت انسان خوب لیتا ہے، یہاں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری وراثت ہے۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء کی میراث ہے، اور
فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، لوگوں کو چاہیے کہ انبیاء کی میراث زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ جس میراث کو ہمیں لینا چاہیے اس میراث کو ہم لینے کو تیار نہیں ہیں، اور جو میراث صرف دنیا کے لیے مفید ہو سکتی ہے ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ دوسروں کی میراث بھی، دوسروں کے حصے بھی ہم اپنا حصہ سمجھ کر کے لے لیتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں اس بات کا تذکرہ ہے 250 جو کہ ہدایت الروا کے اندر ہے، منہومان لا یشبعان، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی چاہت ہوتی ہے، اور یہ دونوں چاہت اگر ان کو پتہ ہے تو کبھی بھی ان کی ختم نہیں ہوتی۔ منہوم الدنیا لا یشبع، ایک دنیا چاہنے والا، دنیا کا حریص، اگر اس کے اندر دنیا کی لالچ آ گئی پھر وہ دنیا حاصل کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ومنہوم علم، ایک ہے دینی علم کا حریص، اگر اس کو پتہ چل گیا کہ دینی علم کا مقام کیا ہے، دینی علم کا مرتبہ کیا ہے، تو پھر وہ مرتے دم تک دین کا علم حاصل کرتے رہتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کے پاس تقریباً 7.5 لاکھ حدیثیں موجود تھیں۔ کتنی؟ 7.5 لاکھ حدیث، کسی نے کہا 10 لاکھ حدیث تھی، جس میں سے 7.5 لاکھ حدیث فقہ سے تعلق رکھتی تھی، اور اسی سے انہوں نے اپنی مسند کو ترتیب دی۔ مسند احمد ابن حنبل روئے زمین کی سب سے بڑی مسندوں میں سے ایک مسند کتاب ہے۔ 7.5 لاکھ حدیثیں انہیں حفظ تھی، یا 10 لاکھ حدیثیں حفظ تھی۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں دن کے اعتبار سے روزانہ کتنی حدیثیں یاد کی ہوگی، اور یہ بھی ان کے تعلق سے صحیح ہے کہ وہ تقریباً 300 سے یا 350 سے زائد دن میں رکعات پڑھتے تھے۔ کتنی؟ 350 سے زائد نفل نماز۔ ہم اور آپ نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہ جو موبائل ہے نا، یہی پورا برکتی وقت ختم کر دیتا ہے۔ انسان آئینے کے سامنے 2 گھنٹے بتا دیتا ہے، سیلون میں گیا تو 3 گھنٹے سے پہلے وہ سیلون سے نکلتا نہیں ہے۔ جب ہمارے عزائم ایسے ہو جائیں گے، ہماری خواہشات ایسی ہو جائیں گی، اور ہم پر دنیا کا ایسا نشہ چڑھ جائے گا، تو ہم کہاں دین کے اندر وہ عزم اور حوصلہ اختیار کر سکتے ہیں؟ کہاں دین کے اندر وہ مقام اور مرتبہ پا سکتے ہیں؟ اگر 10 لاکھ حدیثیں کوئی یاد کرنا چاہے، اس کو دن بھر میں کتنی حدیثیں یاد کرنی ہوگی؟ اور آج کتنی حدیثیں ہیں ہم اور آپ کو یاد ہیں؟ ایک ایک جملے کے لیے، یہ صحیح ہے ان کی حدیث ہے جو کہ امام بخاری وغیرہ نے بھی نقل کی ہے، لیکن اس کی ایک دوسری سند مشکل الآثار کتاب ہے امام طحاوی کی 1968 نمبر سے، ایک تابعی ہیں عامر بن شرحبیل الشعبی، وہ حدیث بیان کرتے ہیں، رجل عندہ امہ، ایک انسان کے پاس لونڈی ہے، فأدبها فأحسن تأدیبها وعلمها فأحسن تعلیمها، اس کو اچھا ادب سکھایا، اچھا علم سکھایا، لونڈی کو آزاد کیا، شادی خود کی یا شادی کروائی، کان له اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ امام بخاری اسی حدیث سے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے گھر کی خواتین کو، بیٹیوں کو، بیوی کو، یا ایسے ہی بہنوں کو، گھر کی جو بھی خواتین ہیں، ان کا علمی اعتبار سے سکھانا ضروری ہے۔ جس کے پاس لونڈی ہے اس کی لونڈی کو بھی اسے علم دینا ضروری ہے، تو جو اپنا خون ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، یا ایسے ہی بیوی ہے، اس کا تعلیم سے آراستہ ہونا کتنا ضروری ہے۔ یعنی آدمی کی سعادت ہی ہے، چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، کہ وہ خود بھی علم سے جڑا رہے، اس کے ساتھ بھی جو جڑے ہوئے ہیں وہ بھی علم سے آراستہ رہیں، اگر وہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ حدیث بیان ہوئی، امام شعبی نے جس کو یہ حدیث بیان کی ان کے شاگرد سے کہا، خذ ھذا بدون شیء، کیا کہا؟ خذ ھذا بدون شیء، یہ چند کلمات کی حدیث ہے، تو ایسے ہی لے لے۔ ہم بغداد میں رہنے والے ہیں، اگر ہمیں کسی ادنا سی حدیث کے تعلق سے کچھ بھی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہو جاتی ہے، کان الرجل يرحل إلى المدينة
فیما دون هو ادنا من ذلک. یہ جو تجھ کو 1-2 سطر کی حدیث سنائی ہے، اس حدیث کو تو ایسے ہی حاصل کر لے. اس سے بھی کم حدیث کی اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم بغداد سے سیدھے مدینے کا سفر کرتے ہیں اور وہاں سے پھر حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں. اتنا علم کے تعلق سے قربانی دی گئی. اور صحابہ میں ہی یہ بھی بیان ہے، جیسا کہ حضرت ابو ایوب الانصاری ایک ٹکڑے کی حدیث سننے کے لیے کہاں کا سفر کرتے ہیں؟ مصر کا سفر. مسند احمد کے اندر ہے 17454 17,454 نمبر کی حدیث ہے. اور وہ بھی حدیث ایک ٹکڑے والی، من ستر مسلمن یا من ستر مؤمنن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. اگر دنیا میں کسی کا ذلت والا راز ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس کے اس راز سے یہ ذلیل ہو سکتا ہے، لیکن ایک انسان اگر وہ راز اس کا چھپا لیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، تو کل اللہ اس کو میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے بچائے گا. بس یہ ایک سطر کی حدیث تھی. ان کو پتہ چلا کہ میں نے تو سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایک صحابی ہیں عقبہ، انہوں نے بھی سنی ہے مصر میں. مدینے سے مصر کا سفر کرتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں میں نے حدیث سنی ہے، آپ کے تعلق سے مجھے معلوم ہوا، پہلے آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی سے آپ نے کیسے کلمات سنے. وہ اپنے کلمات جو انہوں نے رسول اللہ سے سنے ہوئے رہتے ہیں بتلاتے ہیں، پھر یہ تائید کرتے ہیں کہ یہ وہی ہیں من وعن جو میں نے سنے ہیں. اور اس کے بعد جس سواری سے آئے تھے اسی سواری سے فوراً مدینے کی طرف واپس جاتے ہیں. مدینہ پہنچنے سے جیسے ہی پہنچے گھر کی طرف نہیں گئے، سب سے پہلے شاگردوں کو یہ حدیث سنائی، من ستر مؤمنا فی الدنیا سترہ اللہ فی الآخرہ. اس اتنی سی حدیث کے لیے سفر کیا، جبکہ انہوں نے خود نے یہ حدیث رسول اللہ سے سنی تھی، لیکن تائید کے لیے کہ ایک اور صحابی بھی ہیں انہوں نے یہ حدیث سنی ہے، وہ مصر میں رہ رہے ہیں، مدینے سے مصر کا سفر کیا اور ان سے جا کر کے یہ حدیث پوچھی. جابر بن عبداللہ 970 ادب المفرد میں یہ پورا اثر امام بخاری نے ذکر کیا. صرف ایک حدیث کے لیے حدیث القصاص، جو قیامت کے دن کوئی بھی جنتی جنت میں نہیں جا سکے گا. اگر اس نے کسی دوزخی کو تماچا بھی مارا ہے نا تو اللہ اس دوزخی سے کہے گا اس کو مار پہلے تماچا. یہ حقوق العباد ہے. اور 2581 2582 صحیح مسلم کی حدیث ہے، لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادْ لِلشَّأْتِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّأْتِ الْقَرَنَاءِ. وہاں تو جانوروں کے بیچ اللہ انصاف کرے گا. سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ بکری کو مارا ہے تو جس کے دنیا میں سینگ تھے اس کے نکالے جائیں گے، جس کے نہیں تھے اس کو دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا اپنا بدلہ پورا کر لو. تو جنتی انسان جب تک جنت میں نہیں جائے گا، اگر دوزخ میں جانے والا انسان اس کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے، اللہ اس دوزخی کو بلائے گا چل اپنے ظلم کا بدلہ لے لے اس سے. یہ حدیث قصاص سننے کے لیے جابر بن عبداللہ سفر کرتے ہیں مدینے سے دمشق شام کا، اور وہ بھی سننے کے لیے ایک نئی سواری خریدتے ہیں. 1 مہینے کی مسافت جانے کی، 1 مہینے کی مسافت آنے کی. آج ہمارا علم سے لگاؤ کیسا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے بھی ہیں نا مدرسے میں، بر صغیر میں. مدرسے والے قلم بھی دیں، مدرسے والے کتابیں بھی دیں، مدرسے والے کاپی بھی دیں، بک بھی دیں، سب مدرسے والے دیں. اور ہمارا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، وہاں ہم ذلیل ہوں گے، ان کی باتیں سنیں گے، یا پھر ایسے ہی وہاں جھکیں گے. وہاں پنش ہوئی یا سزائیں ملی تو ہم خود سرنگوں ہوں گے. مدرسے میں اگر استاذ نے ہمارے بچے کو تادیبی مار ماری تو ہم اسی استاذ کا گریبان پکڑ لیں گے. یہ حالت ہے علم دین کے ساتھ، علماء کے ساتھ، ہم اور آپ کی. ہم علم دین کے لیے کچھ بھی خرچہ، کچھ بھی اپنا قیمتی سرمایہ صرف نہیں کرتے. جابر بن عبداللہ انہیں جانا ہے مصر، نئی سواری خریدتے ہیں. حدیث رسول کے لیے میں مصر جا رہا ہوں، 1 مہینہ گئے، 1 مہینے کے بعد واپس آئے. تو یہ قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی. کس کے لیے؟
ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے، یا پھر حدیثوں میں ایک ایک سطر حاصل کرنے کے لیے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا نا کہ یہ سب قربانی آپ کیوں دے رہے ہو، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ اس علم کے بغیر ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے، اور دین پر عمل نہیں کر پائیں گے ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ انہوں نے اس زمانے میں یہ سمجھا کہ جب تک علم دین نہیں حاصل کریں گے، چاہے اتنی قربانیاں دے کے ہی حاصل کرنا ہو کریں گے، تاکہ عمل کریں، اور عمل کریں گے تو ہی جنت میں جائیں گے۔ آج ہم اور آپ گھر میں بیٹھے خواب دیکھتے اور اتنے زیادہ وسائل، ترقی یافتہ وسائل ہوتے ہوئے اگر علم سے محروم رہیں گے اور یہ سوچ لیں گے کہ اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں یا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم جنتی بن جائیں گے، کیسے بنیں گے؟ جنہوں نے ایک ایک حدیث کے لیے ایک ایک مہینے کا لمبا سفر طے کیا، وہ بھی اس زمانے کا، 3 بر اعظم بقی بن مخلد جن کے تعلق سے گزشتہ درس میں بیان کیا، 3 بر اعظم یعنی ایشیا، امریکہ، افریقہ، یہ بر اعظم ہے، ملک نہیں۔ کتنے ملک انہوں نے طے کر لیے حدیثوں کو حاصل کرنے کے لیے، 3 بر اعظم، اندازہ کیجئے۔ ایسے ہی ان کا نام آج زندہ نہیں ہے۔ ما الفخر الا لأہل العلم الناس موتا واہل العلم احیا۔ اگر فخر ہے تو اہل علم کے لیے ہے، کیونکہ لوگ زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ رہتے ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا۔ اہل علم دنیا سے چلے جانے کے بعد، وفات پانے کے بعد بھی زندہ جاوید بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا کارنامہ کر کے جاتے ہیں۔ کون ہیں جو آج امام بخاری کو نہیں جانتا؟ ہے ہم میں کا کوئی ایسا جو امام بخاری کو نہ جانتا؟ ان کے زمانے میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، کیا ان بادشاہوں کا ہم میں سے کسی کو نام بھی معلوم ہے؟ اہل علم ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ حضرت معاذ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت ابو ہریرہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ علم کی برکت ہے۔ اگر ہم اور آپ کو دنیا میں، خاص کر کے آخرت میں مقام مرتبہ چاہیے، اس طرح کی محفل میں حاضری دینی ہوگی، علم سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، اور جو قربانیاں ہم نے سنی ہیں وہ صرف سننے کی حد تک نہیں، بلکہ اپنے آپ کو ویسا بنانے کے لیے ہم اور آپ اپنی سماعتوں کے حوالے کریں۔ رب العالمین ہمیں علم دین سے جڑنے اور ایسے ہی علم دین کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں۔ ان لوگوں میں ہمارا شمار فرمائیں جو علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔